سامعین، جب یزید نے اپنی اس فوج کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا تھا تو ساتھ ہی ساتھ یہ حکم بھی دیا تھا کہ مدینہ منورہ سے نپٹنے کے بعد مکہ معظمہ پر بھی حملہ کرنا۔ سامعین، جب یہ یزیدی فوج مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے آ رہی تھی تو اس فوج کا سپہ سالار مسلم بن عقبہ ابھی مکہ معظمہ پہنچا بھی نہیں تھا کہ راستے ہی میں عذاب الہی نے اسے اپنے خوفناک پنجے میں جکڑ لیا۔ اس کا پیٹ مواد اور پیپ سے بھر کر تندور کی مثل پھول گیا اور اتنی تکلیف بڑی کہ ہر وقت تڑپتا رہتا تھا، اور ایسی شدت کی تڑپ کہ جس کے لیے ماہی بے آب کی تڑپ کی مثال کوئی مناسبت نہیں رکھتی۔ غرض کہ اسی تکلیف اور ذلت و رسوائی کے ساتھ موت نے اسے وادی جہنم میں ڈھکیل دیا۔ سامعین، اس یزیدی سپہ سالار نے اپنے مرتے وقت میں حسین ابن نمیر کو اپنا عہدہ دے دیا، گویا کہ یزیدی فوج کو اب ایک نیا سپہ سالار حسین ابن نمیر کی صورت میں مل چکا تھا۔ سامعین، ہم یہاں ایک وضاحت اور کرتے چلیں کہ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد جب یزید تخت حکومت پر قابض ہوا اور عامل مدینہ کے پاس مدینہ والوں سے بیعت لینے کے احکام بھیجے تو اسی وقت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے آئے تھے، اور مکہ والوں نے مکہ کے عامل کو نکال کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور انہی کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک جب کہ حسین ابن نمیر مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا تھا، مکہ مکرمہ میں سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہی کی حکومت تھی۔ سامعین محترم، یزیدی فوجیں مدینہ منورہ میں اپنی کمینگی کا کھلا ہوا مظاہرہ کرنے کے بعد اب مکہ معظمہ میں حسین ابن نمیر کی سرکردگی میں مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوئیں۔ جس وقت یزیدی فوجیں مکہ مکرمہ پہنچیں تو پہلے تو حضرت ابن زبیر نے مکہ معظمہ کے باہر ہی حملہ آوروں کا مقابلہ کیا، لیکن حالات کو سازگار نہ پایا تو شہر میں واپس آ کر دروازے بند کرا لیے۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے مکہ معظمہ کا محاصرہ کر لیا۔ ان کی نگاہ میں نہ تو مدینۃ الرسول کی کوئی عظمت و وقعت تھی اور نہ ہی بیت اللہ شریف کی۔ انہوں نے یہاں بھی اپنی خباثت اور کمینہ پن کے اظہار میں کسر نہیں اٹھا رکھی، اور منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر مسلسل اتنی کثرت سے سنگ باری یعنی پتھر بازی کی کہ صحن کعبہ میں ہر طرف پتھروں کے ڈھیر نظر آتے تھے۔ مسجد حرام کے کئی ستون شہید کر دیے گئے، غلاف کعبہ جلا دیا گیا، بیت اللہ شریف کے دروازے کا پردہ نکال کر آگ میں ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ وہ مینڈا جو جنت سے حضرت اسماعیل کے فدیے میں آیا تھا اس کی دونوں سینگیں خانہ کعبہ کی چھت میں لگی ہوئی تھی۔ یزیدیوں نے اس کو بھی نہ چھوڑا، نکالنے کے بعد جلا کر خاک کر ڈالا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی تبرکات جلا دیے گئے۔ غرض کے 64 دن تک یہ یزیدی فوجیں مکہ میں قتل عام کرتی رہیں، اور کئی دن تک خانہ کعبہ بغیر لباس کے رہا۔ اچانک ایک دن غیرت حق کے جلال کے آثار آسمان سے ظاہر ہوئے، انتہائی تیز اور پریشان کن ہوا چلنے لگی اور آسمان سے آگ برسنے لگی۔ جس منجنیق کے ذریعے خانہ کعبہ پر سنگ باری یعنی پتھر بازی کی جا رہی تھی، وہ منجنیق اور اس کے چلانے والے سب کے سب جل کے کالے پڑ گئے۔ ابھی یزیدی فوج اس قہر الہی کو دیکھ کر سہمے ہوئے ہی تھے کہ اسی دن ان کو یزید پلید کی موت کی خبر ملتی ہے۔ حسین ابن نمیر اور اس کے کمینے ساتھی ابھی کعبہ معظمہ اور مکہ مکرمہ کی عزت و آبرو سے جی بھر کر کھیل بھی نہ سکے تھے کہ مرگ یزید نے ان میں انتشار پیدا کر دیا، اور اس خوفناک منظر کو دیکھ کر اور اس یزید کے مرنے کی خبر پا کر یزید کی شامی فوج انتہائی سراسیمگی کے عالم میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ سامعین، یہاں ایک آخری بات اور سن لیں کہ قاتلان امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہ بچا جو موت سے پہلے ذلیل نہ ہوا ہو۔ سب کے سب قتل ہوئے یا اکثر مصائب میں گرفتار ہوئے۔ اب آج کے یزیدی جو یزید کی حمایت میں نہ جانے کتنے خود ساختہ باطل دلائل کا اظہار جا بجا کرتے پھرتے ہیں، کیا وہ یہ بتانے کی زحمت گوارا کر سکتے ہیں کہ یزید کو عداوت تھی تو اہل مدینہ سے،
اس لیے کہ انہوں نے اس کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ لیکن مسجد نبوی نے اسے کیا نقصان پہنچایا؟ اس کی کون سی سلطنت پر قبضہ کر رکھا تھا جس بنا پر مسجد نبوی کی حرمت و تقدس سے ایسے شرمناک، گھناؤنا اور ناپاک کھیل کھیلا گیا جس کی نظیر رہتی دنیا تک نہ مل سکے گی؟ اور یزید کی یہ کیسی مسلمانی تھی کہ بنام اسلام خلافت کا دعویٰ اور مرکز اسلام کی اسی کے ہاتھوں یہ ذلت و رسوائی، اسلام کی اسی کے ہاتھوں یہ ذلت و رسوائی، اسلام کی اسی کے ہاتھوں یہ ذلت و رسوائی، اسلام کی اسی کے ہاتھوں یہ ذلت و رسوائی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to